تو یہ بیچارے جو جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا۔ ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ موصوف میڈیا اسکالر نے امت مسلمہ کی ان تمام جلیل القدر ہستیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر فیصلہ کرنا ہے غلام قادیانی کو مجرم قرار دینے کا تو ایک ہی وقت میں ان سب کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جب فیصلہ ہو رہا تھا تو اس کے کچھ خد و خال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قادیانیت کی 125 سالہ تاریخ میں اگست اور ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جو سٹیج سجا تھا، ایسا سٹیج نہ قادیانیت کی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی سجا اور نہ آج کے بعد کبھی سجنے کی توقع ہے، جس میں امت مسلمہ کے اس دور کے عظیم اکابرین علماء وہ ایک طرف موجود تھے۔ پارلیمانی سطح پہ ختم نبوت کے حوالے سے قرارداد کے 37 محرکین میں علماء کا جو طبقہ موجود تھا، ان میں آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان کی طرف سے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں علماء کا جو وفد موجود تھا، اس میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے اور مسلک بریلوی کے جناب شاہ احمد نورانی اور عبد المصطفیٰ اظہری، جناب مولانا سید محمد علی رضوی اور قائد اعظم کے ساتھی نیز آل انڈیا مسلم لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری، پاکستانی آئین کی قرارداد مقاصد کے مرتب مشہور ماہر قانون مولانا ظفر احمد انصاری موجود تھے۔ نیز اس قرارداد کے محرکین میں مشہور ماہر قانون جناب راؤ خورشید علی خان، مشہور ماہر قانون جناب صاحبزادہ احمد رضا قصوری، مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے والد جناب چودھری ظہور الہی، جماعت اسلامی کی طرف سے جناب محمود اعظم فاروقی، جناب پروفیسر غفور احمد، مولانا صدر الشہید، نیز مشہور پیپلز پارٹی کے رہنما اور لیڈر صاحبزادہ محمد نذیر سلطان، نیز سردار شوکت حیات خان نون، سردار مولا بخش سومرو، جناب عبد الحمید جتوئی اور دیگر 37 ارکان وہ تھے جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اس قرارداد کو قومی اسمبلی کے لیے بطور محرک پیش کیا۔ ملاحظہ ہو ملت اسلامیہ کا موقف صفحہ 217 صفحہ 218۔ امت مسلمہ کے علماء اور پارلیمانی لیڈران کے بالمقابل دوسری طرف اس دور میں قادیانیت کی اعلیٰ ترین قیادت، جن میں انجمن احمدیہ ربوہ کا سربراہ مرزا قادیانی کا پوتا ناصر احمد، جو اس کا تیسرا مزعومہ خلیفہ بھی تھا، اور دوسری طرف لاہوری قادیانیوں کی انجمن اشاعت الاسلام کا سربراہ صدر الدین اپنے اپنے وفد کے ہمراہ پارلیمنٹ میں موجود رہے۔ ادھر مشہور ماہر قانون جناب یحییٰ بختیار نے بطور اٹارنی جنرل فرائض سر انجام دیے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی خان تھے، اور وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار بھٹو وہ بھی پارلیمنٹ میں موجود رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر کل ارکان قومی اسمبلی یہاں موجود تھے۔ گویا امت مسلمہ کی اعلیٰ قیادت اور قادیانی وفد کی اعلیٰ قیادت اور پاکستان کی نمائندہ اسمبلی اتنا بڑا سٹیج سجا۔ تقریباً ایک ماہ کے دوران 21 دن تک اجلاس کی کارروائی ہوئی۔ 11 دن میں مرزا ناصر کے موقف کو سنا گیا اور اس پر جرح مکمل ہوئی۔ 2 دن میں لاہوری قادیانیوں کے موقف کو سنا گیا اور ان پر جرح مکمل ہوئی، جبکہ قادیانی موقف کے جواب میں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے 2 دن میں اپنا موقف پیش کیا۔ 30 اگست سے 6 ستمبر تک مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی اور دیگر ممبران قومی اسمبلی نے اپنا اپنا موقف پیش کیا اور ڈسکشن میں حصہ لیا۔ ملاحظہ ہو پارلیمانی مصدقہ رپورٹ کا صفحہ نمبر 5 اور 6 دباچہ، نیز ملاحظہ ہو اسی مصدقہ رپورٹ کا صفحہ 33 اور صفحہ 1523۔ یوں محترم سامعین، یہ وہ اتنا بڑا سٹیج تھا جو 125 سال کی تاریخ میں سجا۔ الغرض پاکستان کے مختلف مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء ایک طرف، پوری دنیا میں قادیانیت کی چوٹی کی قیادت ایک طرف موجود، اور پاکستان کے عوام کی منتخب سیاسی قیادت موجود، وزیر اعظم موجود، اسپیکر قومی اسمبلی موجود، اٹارنی جنرل موجود، اور 21 دن تک اس قادیانیت کے مسئلے پر غور و خوض ہوا۔ ہر ایک کے موقف کو سنا گیا، اس پر جرح مکمل ہوئی، سوالات و جوابات ہوئے
ہوئے، تحریروں کا تبادلہ ہوا، یوں اتنا بڑا اور ذمہ دار سٹیج قادیانیت کی 125 سالہ تاریخ میں نہ پہلے کبھی سجا اور شاید نہ آئندہ کبھی سجے۔ یہاں پر قادیانیت نے اپنی بھرپور جدوجہد کی اور کوشش کی کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے، کیونکہ یہ ان کے لیے کفر و اسلام اور زندگی موت کا فیصلہ تھا۔ غلام قادیانی کا پوتا اور تیسرا خلیفہ جب یہاں موجود تھا اور وہ اپنی موجودگی کے باوجود اگر اپنی قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے سے نہیں بچا سکا تو آج کے اس میڈیا اسکالر کو کچھ باتیں کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں کوئی بڑے بڑے بول تو نہیں بول رہا۔ قادیانیت کی 125 سالہ تاریخ میں اتنے بڑے سٹیج کے بالمقابل کوئی بولنے سے پہلے اس میڈیا اسکالر کو اپنا علمی معاشرتی قد کاٹھ ناپ لینا چاہیے تھا۔ اگر ایسا کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ یوں بند کمرے میں بیٹھ کر اور سوشل میڈیا پر ایسی غیر ذمہ دارانہ اور غیر علمی گفتگو تو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے مد مقابل کی موجودگی میں اور کسی ذمہ دار سٹیج پر بات کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون